قرآن کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی خدمت ہے. ہم سنتے ہیں سناتے ہیں حافظ صاحب کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم میں آپ کو بتاؤں, یا اس سے زیادہ اہم کے ساتھ ساتھ, یہ جو زیادہ اہم ہے اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ غلط تقابل پیدا کرتا ہے, تقابل نہیں کرنا ہے. یہ جو اہم کام چل رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ ہمارے خود اپنے گھر میں حافظ قرآن پیدا ہو جائے. میں ایک زمانے سے زور دے رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, یہ مدارس میں ابھی بہت معاملہ شارٹیج کا چل رہا ہے. مدارس میں لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں, اور آ ہی جاتے ہیں ہمارے پاس, تو جو ہمارے پاس مٹیریل آتا ہے اس میں آپ لوگ امید کرتے ہیں رازی اور غزالی دیجیے ہم کو, حکیم الامت دیجیے ہم کو, شیخ الاسلام دیجیے ہم کو. واہ 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 رے واہ, کتنے بار واہ بولو تو کم. آپ کا اپنا کریم بچہ تو ہاسٹل میں, اقرا میں, اور کیا 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 نہیں اردو نام ڈراپ کرو, اچھا ہے کم سے کم. لیکن جتنے بھی کیمبرج مشنریز کی اگر وہ گورنمنٹ اور ایجوکیشن اس میں اسکولس میں, تو ہم بڑا فخر کرتے. کریم بچہ ہے نا ہمارا, سی بی ایس ای پیٹرن ہے نا مولانا. اچھا اچھا, حافظ صاحب بنانے کا کیا, ارے خدا کی قسم اگر آپ نے حافظ بنایا کتنا ہی بڑا ڈاکٹر بننے تو اس کو دنیا میں رہ جائے گا. حافظ قرآن آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. میرا رب فرماتا ہے میرے نبی کی زبانی, اللہ کہے گا میرے کلام کی آیتیں پڑھتا جا, جنت کے درجے چڑھتا جا. جس باپ نے حافظ بنایا اس باپ کو چھوڑے گا بیٹا. اللہ میں تو چڑھ رہا ہوں, میرا باپ نیچے رہ جائے مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اللہ ہے, پھر کہے گا پکڑ لے اس کا ہاتھ, تو بھی چڑھ, تیرے باپ کو بھی لے کے جا, تیری ماں کو بھی, تیرے خاندان کو. حدیث میں اتنے لوگوں کی جو شفاعت کرے گا حافظ قرآن. اصل تو ایک بات بولوں, یہ اس پر میں زور دے رہا ہوں, حامل قرآن ہے وہاں, اب وہ حافظ صاحب کے روپ میں رہے یا قرآن کے سمجھنے والے کے روپ میں رہے, قرآن کی محنت کرنے والے کے روپ میں رہے, دین کا فہم رکھنے والے کے روپ میں رہے. کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ یار اپنے ذہین بچوں کو ہم عالم دین اور حافظ قرآن بنائیں گے. ہمارے ذہین بچے تو اسکول ہو گئے, ہمارے پاس جو مال بھیجتے ہیں آپ لوگ بھیجتے بھی نہیں, وہی بیچارے لالے تھے ان سے پالے نہیں جاتے, تو چلو مدرسے میں پڑھائے. اور امید کیا کر رہے ہیں آپ, رازی اور غزالی دو ہم کو, کہاں سے؟ میں ہمیشہ سے زور دے رہا ہوں, اچھے گھروں کے بچے جب آئیں گے انشاءاللہ, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس پر آپ کا مستقبل ڈیپینڈ ہے. اگر آپ کی نسلوں میں بھی آپ چاہتے کہ ایک اچھے علماء اور قائدین اور رہنما ملتے رہے, دینی اعتبار سے اقبال کے شاہین ملتے رہے, تو اچھے لوگوں کو یہ اقدام کرنا پڑے گا جن کو اللہ نے نوازا, جو کھاتے پیتے کر کے, کہ میرے گھر کا بچہ انشاءاللہ, میں ایک بچہ, اگر اللہ نے 2 بیٹے 3 بیٹے 4 5 6 جتنے بھی دیو, ایک بیٹے کو تو میں انشاءاللہ دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, جو در حقیقت اپنے لیے کر رہا ہوں. یہ کھاتے پیتے گھر کے بچے بنیں گے. اچھا, ان کو ماشاءاللہ اس مجلس میں کئی لوگ ہیں ایسا نہیں کہ میں صرف بولتا ہوں, کوئی رزلٹ نہیں ملتے ہیں. اس مجلس میں بیٹھے ہیں ہمارے قریبی دوست, اور ان کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے جنہوں نے ان فکروں کو لیا, اور اس کے بعد یہی کہا بیٹے سے کہ بیٹے دیکھو, تم میرے دین کا سرمایہ, آخرت کا تم ہی تو اصل ذخیرہ ہو. کتنا بھی میں نے اگر اس کو انجینئر بنا دیا, فلاں کو یہ بنا دیا, فلاں کو ڈاکٹر بنا دیا, وہ یہیں پر ٹھیک ہے, ان کی نیکیاں کہیں نہ کہیں نفع دے گی, لیکن کریم کام تو تم ہی کر رہے. انہوں نے یہ کیا کہ میری جائیداد اللہ کے فضل سے ہے اتنی, یہ اللہ نے اتنا نوازا, تم کو ایک ہی کام کرنا ہے بس, خوب پڑھو, دین کا کام کرتے رہو, دین کے اچھے مبلغ بنے رہو. ارے تم ایک بار اللہ اللہ کہو گے, وہ حدیث ایسے بھی ہے جو آتے ہیں ہمارے پاس, جو کہتے ہیں کہ مولانا آپ جیسے لوگوں سے تو سن رکھی ہم نے, کہ نہیں کہ وہ ایک کا جو ہے اس حال میں انتقال ہوا کہ اولاد اس کی ماں کے پیٹ میں تھی. اب یہ گنہگار تھا, اس پر عذاب جاری تھا 3 4 3.5 سال جو بھی ہوئے ہوں گے. باپ ادھر عذاب قبر میں, سنیے سب کے لیے عبرت کی چیز ہے, باپ عذاب قبر میں ہے, ماں نے تھوڑا سا بچہ بولنے کے قابل ہوا تو نہلایا دھلایا, اچھے کپڑے پہنا کر کے یتیم بچے کو بھیجا مسجد میں. مکتب میں مولوی صاحب نے اس کو کہا بولو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کرنا جس کو کہتے ہیں, بس یہ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا, اللہ نے اس کے باپ پر سے عذاب کو اٹھا لیا. فرشتوں نے حیرانی سے عرض کیا باری تعالیٰ 3 3.5 سال سے تو جھیل رہا ہے عذاب قبر کو. کہا کہ جس کا بیٹا روئے زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو, میری رحمت کو غیرت آتی کہ میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں. یہ احادیث میں موجود ہے. تو لوگ آتے ہیں ہمارے حوالے ہم کو دیتے ہیں ماشاءاللہ, جن کو اللہ توفیق اور فکرے دیتا ہے.
کہ جب ہم نے یہ سنا آپ سے کہ وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو یہ ثواب, تو جو اللہ اللہ کہلوائے گا اس کا ثواب کتنا ملے گا. ہائے ہائے ہائے, بناؤ اللہ والے, بناؤ اپنی اولادوں کو, علماء بناؤ, دین کے داعی بناؤ, مبلغین بناؤ, حاملین قرآن بناؤ. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مت پڑھائیے دنیا کا, الحمدللہ وہ خود رنگ پیدا ہو جاتا ہے کہ فطرت خود بخود کر لیتی ہے لالی کی نہ بندی. یاد رکھو, یہ اچھے گھروں کے بچے کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ اسی ٹچ میں رہتے ہیں, علوم عصریہ سے واقف ہوتے ہیں سب. ایسے کئی لوگ ہیں, آپ بھی عزم کیجئے نا کہ بیٹے تم کو کوئی دوسری فکر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں جو مسئلہ دکھتا ہے وہ معاشی دکھتا ہے, اور ہوتا ہے بھائی فیس کرنا پڑتا ہے. کیا بتائیں آپ, بس اللہ ہی ہے, لا الہ الا اللہ. تو فیس کرنا پڑتا ہے. اس اندیشے کی وجہ سے اب علماء کے گھروں کے بھی بچے عالم نہیں بن رہے ہیں. وہ مولانا سوچتے بیچارے بیٹا ہم کو معلوم, ہم نے کیسے گزارا کرے. تو اللہ نے آپ کو جس کو نوازا وہ تو عزائم کرو کہ بیٹے تم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے دوسرے بیٹوں کو بول دو ٹھیک ہے تم بھی عالم حافظ بنو, تمہارے لیے بھی میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ تم کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں. جو کوئی یہ سودا کرے گا میری آخرت والا, میں اس کو سپورٹ کروں گا فل. آپ بھی تو انویسٹمنٹ کرو نا اپنی اولاد کے نام پر. آپ کو بتاؤں ایسے بھی ذہین لوگ ہیں کہ جنہوں نے, اب کیا میں آپ کو بولوں بھائی, معاشی طور پر تو اولاد کو بے فکر کر دیا جو دین کے کاموں میں لگی ہوئی ہے. علماء حفاظ کی لائن سے ہمارے کوئی ساتھی میں بھی تھے, اللہ میرے والد کو بھی جزائے خیر دے, ماشاءاللہ پورا خیال رکھتے ہیں. باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہے بھائی, ہوتا ہے فکر ہوتی ہے, باپ تو باپ رہتا ہے. اللہ ان کو صحت مند رکھے, اچھا رکھے. تو رہے ایسے لوگ مثالی کہ جنہوں نے اپنی اولاد کا یہ خیال رکھا کہ بیٹے بس کام کرتے رہو دین کا, اللہ اللہ بولتے رہو, تم کو بھی ثواب, اور ہم قبر کے اندر رہیں گے اندھیاری کوٹری میں, لیکن ہم کو بھی اللہ ثواب پہنچاتا رہے. سپورٹ کرتے ہیں ماں باپ. ہمارے کچھ ساتھیوں میں تھے تو بھائی مولانا میں تاجر آدمی تو نہیں, لیکن میں نے اپنی اولاد کے نام پر ہی اپنے کہ بھائی میرے انتقال کے بعد پینشن اس کو ملتے رہے. ایسا بھی کیا کرنے والوں, جس کو جیسے سہولت ہوتی ہے کرتے ہیں. آپ حضرات بھی تو کر سکتے ہیں نا. آپ سوچیں گے نہیں وہ یتیم بچہ, غریب بچہ, ایک آدھے منگنے والی کا بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو اسی نیچر کا عالم آپ کو مستقبل میں ملے گا. یہ ذہن میں رکھو. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ قرآن پورے آب و تاب کے ساتھ سامنے آئے اور روئے زمین پر زندہ رہے, اور ہندوستان میں جو مستقبل ہم دیکھ رہے بڑا جو خطرے میں چل رہا ہے, مستقبل میں بہت ڈیشنگ علماء کی ضرورت پڑنے والی. یاد رکھو, یہ جان بوجھ کے انگریزی لفظ کہا میں نے, ورنہ بھول جائیے آپ ہندو راج کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اسپین بنانے کی پوری تیاری ہو رہی ہے. جب تک کہ ڈیشنگ علماء آپ کو نہیں ملیں گے, آپ کی نسلوں کا بھی کوئی ابھی مستقبل سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھو, بڑا خطرے میں معاملہ چل رہا ہے. تو قرآن صرف سن لینا, پڑھ لینا, سمجھ لینا, رمضان آئے, ارے مستقل یہ آج جو میں نے بات کی ہے نا, یہ سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے. یاد رکھو اسے. اگر آپ چاہتے ہیں بدلاؤ آئے نا تو آپ کو عزائم کرنا پڑیں گے. اللہ نے جو اولاد آپ کو دی ہے اس میں سے آپ طے کیجیے یہ بچہ میرے کام کا ہے, یہ بچہ میرے آخرت کا ذریعہ ہے. ہاں, آپ سوچیں گے دوسرے بیٹے یہ دوسرے اڑسن ڈالیں گے, کچھ نہیں, ان کو بھی آفر ہوگا. ٹھیک ہے تم بھی عالم حافظ بنو, سیم آفر تمہارے لیے, سبسکرائب کرو, سب کے لیے آفر ہے. نہیں ہے تو میرے کام کا تو یہ ہے کہ بھائی میں اس کو بے فکر دیکھنا چاہتا ہوں معاشی طور پر, کیونکہ خلاصہ یہ ہے, مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جب علماء معاشی طور پہ ذرا بے فکر ہوتے ہیں نا تو کچھ اور بات ہوتی ہے. بس اتنا ہی کہوں گا میں, ورنہ میں اکثر جو شعر کہتا ہوں نا کہ بھرا ہو پیٹ تو سنسار جگمگا جائے, اور ستائے بھوک تو ایمان ڈگمگا جائے. گھر میں جوان بچی بیٹھی ہے, شادی کی آئی ہوئی ہے, 6, 7, 8, 10 ہزار روپے کی سیلری پر, ان کا بیٹی بھی بیانا ہے, ساری چیزیں دیکھنا ہے, اور وہ یہاں بیٹھ کر کے ڈیشنگ طریقے سے حق بولیں گے تو ان کو پتہ ہے اثر میں بھی چھٹی ہو سکتی ہے. کہاں سے بولتا ہے آدمی؟ نقصان آپ کا ہو رہا ہے, مولانا کا نہیں ہو رہا ہے. سن لیجیے آپ, وہ ان کا جواب دیں گے اللہ میرے پاس, لیکن جو پوری قوم نے ان کا جو سوشل ریپ کیا ہوا ہے نا, اس کا جواب پوری قوم کو دینا پڑے گا. سوشل اور فائنینشیل, یہ سارے پہلو ہے بھائی. میں نے کہا اس لیے میں تھوڑی الگ بات بھی کرنے والا ہوں, کوئی بات نہیں جان لو. اللہ میں عمل کی توفیق دے. ارادے تو کرو انشاءاللہ, ہر گھر میں حافظ قرآن رہے گا انشاءاللہ. ہم اپنے ہر بچے کو اس میں سے ایک کو تو بھی انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے, عالم دین بنائیں گے, ایک اچھا مفتی بنائیں گے, اور اس کو بے فکر کر دیں گے بیٹے بس تم دین کے لیے وقت کر دیے گئے ہو, اللہ نے ہم کو نوازا, ہم تم کو پورا سپورٹ کریں گے. تم اپنا جو بھی کرو گے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بیک اپ تم کو حاصل ہے, وہ پلس یہ تمہاری انشاءاللہ اچھی گزرے گی. بے فکر رہو. اس طرح سے سپورٹ کیجئے تو بہترین علماء ہم کو ملیں گے.